بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس قرآن و سنت کا سلسلہ سن 9 ہجری کے اختتامی حالات و واقعات تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے ایک طویل عرصے میں اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حالات و واقعات آپ نے سماعت فرمائے جن میں سے بعض کا تعلق آپ کی ولادت مبارکہ سے بھی پہلے آپ کی آمد کے اشارات اور مؤشرات سے تھا، اور ولادت کے زمانے میں پیش آنے والے ایسے واقعات اور معجزات کہ جن سے آپ کی نبوت و رسالت کی قبل از وقت تصدیق کروانا مقصود تھی۔ پھر ولادت کے بعد آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر موڑ اس کا دیگر عام انسانوں سے امتیازی ہونا، ممتاز ہونا اور تواتر کے ساتھ ایسے حالات و واقعات کا پیش آنا کہ جس کو جھٹلایا نہ جا سکے، جس میں کچھ باطل تعویلیں نہ کی جا سکے۔ پھر آپ کی بے داغ جوانی اور اس کے بعد نبوت کا اعلان و اظہار، پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے کی وجہ سے صعوبتیں، مشقتیں، اذیتیں برداشت کرنا اور ستم در ستم برداشت کرنا، پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت ہے، پھر مدینہ طیبہ میں تشریف آوری ہے، مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد دن بدن اسلام کا فتوحات کی طرف اپنے قدم بڑھانا، حلقہ اسلام اور دائرہ اسلام کا وسیع سے وسیع تر ہوتے جانا، جس میں پھر بڑے بڑے خطرناک دشمنوں کا زیر ہو جانا، اسلام کا جزیرہ عرب سے باہر نکلنا اور دور دراز سے بڑے بڑے وفود کا دائرہ اسلام میں آ کر شمولیت اختیار کرنا، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے۔ اس 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ جب پیش آیا، منافقین کی کارستانیاں سامنے آئیں، پھر ان کا سد باب ہوا، انہوں نے جو اپنا مرکز بنانے کی کوشش کی کہ یہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے،
الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور میں یہ جو اپنا مرکز بننا چاہتے ہیں جس کا نام انہوں نے مسجد رکھا ہے، در حقیقت یہ کفر کا گھر ہے اور مسلمانوں کو توڑنے کے لیے یہ کمین گاہ ہے اور سازش کی جگہ ہے۔ حالانکہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتی ہے، ملانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ جو لفظ جماعت ہے، جماعت کا معنی ہی آپس میں ایک دوسرے کا جڑ جانا، کہ 5 وقت میں مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوں اور ایک دوسرے کے حال احوال سے آگاہی حاصل کریں۔ آج کل یہ جو جدید دور ہے اس کے اندر ساری دنیا اسی اعتبار سے فکر مند رہتی ہے کہ کوئی ایسا کمیونٹی سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہے اور ایک دوسرے کا دکھ درد میں ساتھی اور شریک بنے۔ چنانچہ ان علاقوں میں زمینیں بھی بڑی مہنگی شمار ہوتی ہیں کہ جہاں پر اس قسم کا سسٹم بنایا جاتا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حالات سے آگاہ رہے۔ لیکن یہ اسلام کا امتیاز اور اعزاز ہے کہ اس نے 5 وقت میں مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور پھر ایک ہفتے میں ایک جامع قسم کا اجتماع کیا جس کا نام جمعہ رکھا، تو مسلمان ایک دوسرے کی شکلیں بھی پہچانے، ایک علاقے کے مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے بھی آگاہ ہو۔ اس لیے ہمارے جو علماء احناف کے ہاں جمعہ کی شرائط ذرا سخت ہیں کہ ہر ایسی ویسی جگہ پہ جمعہ نہ شروع ہو جائے کہ جہاں 4 آدمی رہتے ہیں اور وہاں جمعہ پڑھانا شروع کر دو۔ دیگر دلائل اپنی جگہ پہ، اس کی حکمت کے طور پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی حکمت کیا ہے؟ اصل میں حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ 3 4 5 10 آدمی 20 50 100 آدمی وہ تو نمازوں پہ بھی جمع ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور وہ ایک محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک گلی کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورے علاقے کے لوگ کم از کم ہفتے میں ایک جگہ پہ جمع ہوں تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے وہ آگاہ بھی ہو سکے۔ اور اگر اسی طرح پھر گلی گلی میں جمعہ شروع اگر ہو جائے، یعنی چھوٹے دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، اور وہ دیہاتی لوگ شہر میں نہ آ سکیں، مسلمانوں کے یعنی شہری مسلمانوں کے حالات سے وہ آگاہ نہ ہوں اور شہری مسلمان ان کے حالات سے آگاہ نہ ہو، تو پھر جو اصل مقصد اور روح تھی جمعہ کی وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو مسجد تو جوڑنے کی جگہ ہے، فرمایا انہوں نے تفریق کے لیے بنائی، لہٰذا آپ نے مالک ابن دخشن کو بھیجا اور اس کا سارا ملبہ جو تھا اس کو جلا کے رکھ دیا گیا۔ اور اسی طرح منافقین کی مکمل طور پر سرکوبی کی گئی اور ان میں سے 30 سے زائد آدمیوں کے باقاعدہ نام افشا کر دیے گئے، اور پھر مختلف علاقوں سے جس طرح آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، بنو حنیفہ سے وفد آیا، وفد ابن قیس آیا، کوئی ایک علاقے سے، کوئی دوسرے علاقے سے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی بحرین سے آ رہا ہے، کوئی جوازہ سے آ رہا ہے، مختلف علاقوں سے وفود آ رہے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور کوئی پرکھنے کے لیے آتا ہے، پرکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی اسلام قبول کر کے آتا ہے اور آ کے زیارت سے مستفید ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بعض علاقے جہاں سے سازشوں کی بو محسوس ہوتی تھی، آپ نے وہاں پر بھی سرایہ بھیجے، چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے، اور کوئی زیادہ لمبی چوڑی جنگوں کی نوبت اب نہیں آ رہی تھی۔ بنو طی کا علاقہ آپ نے فتح فرمایا۔ یہ بنو طی جو ہے یہ شام کی سرحدات پر یہ روم کے بعد گزار لوگ تھے، قبیلہ بنو طی، جہاں کا وہ مشہور آدمی حاتم الطائی مشہور ہے، وہ بنو طی کی طرف منسوب ہے۔
اور ادھر بھی آپ نے اپنا باقاعدہ سریہ روانہ فرمایا، اور کوئی لمبی چوڑی جنگ نہیں ہوئی، اور یہ جو عدی ابن حاتم سردار تھا اس وقت، یہ اپنے جنگجوؤں کو لے کر نکل گیا اور بھاگ گیا اور دور دراز علاقوں میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ بچے چھوٹے کو بھیج دو، چلے لو آرام کرو جا کر۔ تو بنو تئی جو ہے وہ بھاگ گیا اور علاقہ فتح ہو گیا۔ بہت بڑی تعداد ان میں سے قیدیوں کی آپ کے پاس پہنچی۔ جب قیدی وہاں پر آ گئے اور آپ نے ہمیشہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، اس لیے کہ اسلام تو ہے ہی نری خیر اور انصاف کی تبلیغ کرنا، کہ اگر کوئی قید بھی ہو کر آئے تو اس کے ساتھ اس طرح خیر اور انصاف کا معاملہ کیا جائے کہ جرم کے باوجود اس کا ضمیر یہ گواہی دے کہ اس پورے زمین پر اگر کوئی صحیح معنی میں انصاف والا مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، خیر خائی والا مذہب اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب انہیں قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی عدی ابن حاتم کی بہن بھی ان قیدیوں میں موجود تھی۔ آپ نے جب قیدیوں کو معائنہ فرمایا تو آپ نے دیکھا ان میں سے ایک عورت ہے اور سر پہ اس کے دوپٹہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے یہ عورت؟ جواب میں بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، عدی ابن حاتم کی بہن۔ آپ نے اچھا بغیر دوپٹے کے؟ آپ نے اپنی چادر اتاری اور اس کے سر پہ ڈالا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو قیدیہ ہے، دشمن کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، کافرہ ہے، آپ اس کے سر پہ چادر ڈال رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی تو ہے نا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ۔ اب یہ اتنا بڑا اشارہ ہے کہ اسلام عزتوں کا محافظ ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی عزت کا محافظ مذہب ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے، جو صرف مسلمان کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، کافر اور حربی کافر کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، کہ جو اسلام کا بھلا دشمن ہی کیوں نہ۔ اپنے چادر دے دی۔ اب اس کے بعد وہ بہت ذہین عورت تھی، جس راستے سے آپ گزرتے تھے وہ اس راستے کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بات کرنا چاہیے لیکن جھجک ہو گئی، دوسری مرتبہ بات کرنا چاہیے پھر جھجک ہو گئی، اب تیسری مرتبہ اس نے سامنے آ کے عرض کیا حضور کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ بات کرو، میں کوئی عامر ڈکٹیٹر نہیں ہوں کہ میرے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جائے، جو کہنا چاہتی ہوں اس نے کہا میرے باپ کو جانتے ہیں اور میں تیرے باپ کی تو بڑی شہرت ہے جس کو اللہ نے یہ وصف دیا تھا کہ وہ سخی تھا، اور ایسا سخی تھا، ایسی مقبولیت ہے اس کی سخاوت میں کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود اس کا نام بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی سخی زیادہ ہو تو کہتے ہیں لوگ دیکھو جی یہ تو حاتم طائی بنا ہوا ہے، اور میں اچھا وصف تھا اور ہم اچھے لوگوں کی قدردان ہیں۔ اس نے کہا اگر آپ اچھے لوگوں کے قدردان ہیں تو میں اسی کی بیٹی ہوں، اور مجھے آپ کے اعلیٰ اخلاق سے یہ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ بھی لطف و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ اور میں کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا رہائی چاہتی ہوں، اور میں ٹھیک ہے دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ اب اس کو اتنی توقع ہی نہیں تھی کہ ادھر بات کروں گی ادھر مت مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے کہاں جاؤ گی؟ کہا اپنے علاقے میں واپس جاؤں گی۔ اور میں کس طرح جاؤ گی؟ اس نے کہا کس طرح؟ راستہ مجھے معلوم ہے میں نکل جاؤں گا۔ اور میں اس طرح نہیں، تیرے ساتھ محافظ بھیجیں گے اور وہ محافظ بھی مکمل امین ہوں گے اور وہ خائن نہیں ہوں گے، اور وہ تجھے اپنے علاقے میں چھوڑ کے آئیں گے۔ جب اس نے آپ کو اس طرح احسان پر آمادہ دیکھا اس نے اگلا سوال بھی کیا۔ اس نے کہا حضور ایک بات تو یہ ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اسلام کے دامن میں قبول فرمائیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ مسلمان ہو گئی۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اگر میرا بھائی آنا چاہے یا آپ کا مقابلہ اور
سامنا میرے بھائی کے ساتھ ہو جائے تو آپ میرے بھائی کے ساتھ خصوصی احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ ایک میرا باپ تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور بھائی وہ ہے جو فرار ہو چکا ہے، اب تو اس بھائی کے علاوہ میرا ہے کوئی نہیں دنیا میں، اور میں تیرا بھائی تو خود ہی بات کیا ہے اسلام سے جان چھڑا کر، ہاں البتہ وہ خود آ جائے ہم اسے مجبور نہیں کریں گے مسلمان ہونے کا، لیکن اگر وہ خود آئے گا تو یہ وعدہ رہا کہ ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ اب وہ صحابہ کرام کی میت میں گئی اور پوچھتے پوچھتے کہ بھائی کس جگہ پر پناہ گزین ہے، اور بھائی بھی بلندی پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس بھائی کی جوان بہن دشمن کی قید میں ہو تو وہ نیند تو نہیں سویا کرتا۔ اب اس کے تو یہ تصور میں ہی بات نہیں تھی کہ وہاں امانت و دیانت کا ایسا معمول ہے کہ دنیا حیران ہے اس کے اوپر۔ اب وہ تو اسی بے چینی میں ہے اور دیکھا کہ بہن بھی آ رہی ہے اور دو چار آدمی بھی ساتھ ہیں، اور جب وہ پھاٹک کھولا گیا اور وہ اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ دشمن کی قید سے ہو کے آ رہی ہو، بتاؤ تیری عزت کا کیا حال رہا؟ بہن نے فوراً جواب میں کہا کہ مجھے عیسیٰ و مریم کے رب کی قسم ہے کہ تیرے گھر میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں جتنا محمد عربی کے غلاموں کے پاس میری عزت محفوظ تھی۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے مہمان نوازی کی اور وہ صحابہ کرام جو تھے وہ واپس چلے گئے۔ جب صحابہ کرام واپس گئے تو یہ جو بہن ہے یہ اپنے بھائی سے بات کرتی ہے، دیکھیں میں آپ کے لیے ایک تجویز لائی ہوں، حالات کا مشاہدہ کر کے آئی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، مدینہ چلتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم دشمن کے پاس خود چل کے چلے جائیں، چل کے پہنچ جائیں اس کے پاس، دشمن کے پاس؟ اس نے کہا نہیں، دیکھو عقل مندی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ابھی تک اس نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا دو باتوں میں سے ایک بات تو یقیناً ہے، کیسی دانا عورت ہے، کہ یا تو وہ بادشاہ ہے یا وہ نبی ہے۔ اگر نبی اس کو نہیں مانتے تو بادشاہت اور کیا ہوتی ہے کہ پورا جزیرہ عرب اس کے سامنے زیر نگین ہو چکا ہے۔ اب بتلاؤ کون سا ایسا قابل ذکر علاقہ باقی رہ گیا ہے کہ جہاں تک اس کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، اور بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ نبی ہے تو نبی کے پاس رہنا تیرا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر کا ذریعہ ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ خود بلا رہا ہے، جب بادشاہ خود بلائے تو پھر دنیا کے اعتبار سے بھی معاملہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، لہذا چل کے جانے میں کیا حرج ہے، جاؤ دیکھو پرکھ لو، اگر دل تسلیم کرے تو اسلام بھی قبول کر لینا، اگر دل تسلیم نہ کرے تو وہاں ویسے ٹھہر جانا، کوئی نہ کوئی ذمہ داری مل جائے گی، یا اپنا علاقہ جو ہے وہ کم از کم محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس کے بھی ذہن میں بات آ گئی۔ اب حاتم طائی نے باقاعدہ سفر کیا اور مدینہ طیبہ پہنچا، اور آپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے انتہائی عزت و تکریم کا معاملہ فرمایا۔ اب حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ سردار کا بیٹا ہوں اور شاید مجھے مانوس کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک تدبیر ہے کہ مجھے مانوس کر لیا جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا چلو وقت ہے، آخر کچھ دیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ آپ اس مجلس سے اٹھے اور جب آپ چلنے لگے آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک ٹولی ہے، پوری ایک جماعت ہے۔ سامنے سے دیکھا ایک بوڑھی عورت لکڑی کے سہارے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ فی عقلہ خلل، اس کے دماغ میں کچھ کمزوری بھی تھی۔ اب وہ آئی اور اس نے دور سے آواز لگا کر یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے حاضر ہوں۔ اس نے کہا اس طرح ان سارے لوگوں کے سامنے نہیں، آپ علیحدگی میں میری بات سنیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ گلی سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی اور آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب تک اس عورت نے خود اجازت نہیں دی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے۔ اب دیکھو عورت بھی اور انتہائی کمزور نہیں، اس نے کیا بات کرنی تھی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ نے اس سے جان نہیں چھڑائی۔ حاتم طائی کہتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا کہ
کہ یہ عدی ابن حاتم نے کہا کہ یہ جو منظر مجھے نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی بادشاہانہ فیاضی نہیں ہے، یہ خلق نبوت ہی ہو سکتا ہے، نبوی اخلاق ہو سکتا ہے۔ نبوت کے علاوہ اتنا صبر کسی کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی بڑی عورت کے جس کے دماغ میں بھی خلل ہو، اتنی لمبی دیر تک اس کی گفتگو سنتے رہیں اور قافلہ روکا رہے۔ کہتے دل میں ایک تھوڑا سا بیج اسلام کا پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ چلا، اور جب آپ اپنے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے حجرہ مجھے دکھایا کہ یہاں تم نے بیٹھنا اور یہ ہماری مہمان نوازی کی جگہ ہے، کہتے میں نے جو حجرے کے دائیں بائیں جب نگاہ ڈالی تو مجھے تو بادشاہوں والی کوئی بات بھی وہاں نظر نہ آئی۔ ایک چھوٹی سی چٹائی ہے اور ایک وسادہ ہے، وسادہ کہا جاتا ہے تکیہ کو، اور جو روایات کی روشنی میں جو مفہوم سامنے آتا ہے اس کو آج اگر اس جدید شکل میں بیان کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کشن تھا، ایک گدی نما چیز تھی، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر بادشاہ ہوتے تو ان کا تخت ہوتا، بادشاہ ہوتے تو ان کے دربان ہوتے، بادشاہ ہوتے تو ان کے پاس اعلیٰ قسم کے برتن ہوتے، خوبصورت قسم کی سیجیں ہوتی۔ یہ تو انداز وہی ہے جو ہم کتابوں میں انبیاء کے متعلق پڑھتے آئے ہیں۔ کہتے ہیں دوسری مرتبہ بیج دل میں اسلام کا پھر وہ پرورش پانے لگا، اور پھر اس کے بعد آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ جب زمین پہ بیٹھے ننگی زمین پر اور وسادہ میرے سامنے کیا، آپ فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں حضرت حضور میں آپ کا مہمان ہوں، لیکن آپ تو یہاں کے سردار ہیں، آپ یہاں مقتدا اور پیشوا ہیں یہاں پر لوگوں کے، آپ ننگی زمین پہ بیٹھیں گے اور میں آپ کے سامنے سے وسادہ کے اوپر، اس کشن کے اوپر بیٹھوں گا، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، ہم مہمان کا اکرام کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب زبردستی آپ نے مجھے بٹھایا تو پھر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ھذا من خلق النبوہ، یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے، یہ بادشاہانہ فیاضی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب تھوڑی دیر بیٹھے، آپ نے جس طرح مہمان سے حال احوال پوچھا جاتا ہے، آپ نے دائیں بائیں حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عادی اپنا مذہب چھوڑ کر نیا فرقہ اختیار کر چکے ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا راز تھا کہ جس کا علم میرے بیٹے کو بھی نہیں تھا، اور اس زمانے میں ایک نیا فرقہ نکلا تھا نصارہ میں سے، یہود عیسائیوں میں سے، کہ جو نام کے عیسائی تھے اور زیادہ ان کا میل جول یہودیوں کے ساتھ تھا۔ ایک نیا فرقہ جنم لے چکا تھا، اور عیسائی اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا تعلق اس فرقے کے ساتھ ہے تو وہ اس کے مخالف ہو جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا کہ یہ ایسی بات کہ جس کا علم میرے بیٹے کو بھی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اتنی دوغلی چالیں نہ چلو، ادھر وہ جو فرقہ غالباً اس کا نام کیسوریہ ہے، ادھر اس فرقے کو اختیار کیا، اور پھر اس فرقے کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ علاقے کا سردار اپنے علاقے میں باج گزاروں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا، مرباز نہیں لے سکتا۔ ادھر اس فرقے کو اختیار کرتے ہوئے پھر ٹیکس بھی لیتے ہو۔ کہتے ہیں پھر میں اور چونک گیا، میں نے کہا عجیب بات ہے، اس ٹیکس کا بھی آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھائیے، مزید امتحان کی ضرورت نہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے خبر غیب، کبھی اللہ دل پہ ڈال دیتا ہے، کبھی جبریل کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو کبھی کشف و الہام بھی ہو جاتا ہے، وحی کے ذریعے سے علم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا جو کام اور ذمہ داری ہے، اللہ رب العزت اتمام حجت کے لیے انبیاء علیہ السلام پر ایسے معجزات کا ظہور فرماتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس کے دل پہ یہ بات بیٹھے اور اس کو یعنی حق الیقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، از خود اپنی طرف سے یہ دعویٰ نبوت نہیں کرتا ہے۔ اب ان معجزات کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، کبھی پتھروں کا بول پڑنا، اور کبھی پتھروں کا سلام کرنے لگ جانا، کبھی کنکریوں کو پھینکنا اور دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچ جانا، اور کبھی اسی طریقے سے عرب و عجم کی خبریں دینے لگنا۔ یہ انبیاء کے معجزات ہیں، لیکن
ہمارے دوستوں کو کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے اس بنیاد پر کہ شاید انبیاء غیب دان بھی ہوتے ہیں، عالم الغیب ہوتے ہیں۔ ایک ہے خبر غیب، ایک ہے عالم الغیب ہونا۔ خبر غیب نبی کے متعلق اس کا نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسی خبریں دیتے ہیں جو مخلوق تک اللہ رب العزت انبیاء کے واسطے سے پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ایک خبر نہیں، دو خبر نہیں، تین خبر نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں خبریں بھی اگر مان لی جائیں تو کوئی استبعاد نہیں اس کے اندر، ناممکن بات نہیں، لیکن اس کے باوجود عالم الغیب ذات صرف ہو ایک اللہ کی ذات، عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ذرے ذرے کا علم اس وقت پورے جہان میں، عالم اشجار میں کیا ہو رہا ہے، عالم حیوان میں کیا ہو رہا ہے، عالم انس کے اندر کیا چل رہا ہے، عالم جن کے اندر کیا چل رہا ہے، عالم کواکب میں کیا چل رہا ہے، سورج چاند ستارے کس حال کے اندر ہیں، زمین کا ایک ایک ذرہ کس حال کے اندر ہے، اس کو کہا جاتا ہے علم غیب، اور یہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ فرمایا کہ قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور بارش برسانا کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، رحم مادر میں ہے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صرف اتنی بات نہیں، کیا ہے، رنگ کیا ہے، قسمت کس قسم کی ہوگی، عمر کتنی ہوگی، وما تدری ویعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہوگی، اس کے سانس کتنے ہوں گے، ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا حاصل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا گاہک کا اور موت کا پتہ نہیں ہوتا، کتنے گاہک دکان پر آئیں گے، کتنی کمائی ہوگی اور کتنی آمدن حاصل ہوگی، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل کا ریٹ کیا ہوگا، کل پیسہ کتنا ملنے والا ہے، اور کس جگہ پر انسان نے جا کے مرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ مغیبات خمسہ ہیں، مغیبات خمسہ، قرآن پاک میں کہا گیا نا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، اسی اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، ان چابیوں کا علم اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ غیب کی چابیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ مغیبات خمسہ ہیں، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو اور کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ سے عندہ مفاتح الغیب کی تفسیر کرتی ہیں، اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت فرماتی ہے کہ من زعم ان محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم ما فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ، فرمایا کہ جس شخص کا یہ گمان ہو اور یہ نظریہ ہو کہ محمد الرسول اللہ کل کی بات جان لیتے ہیں، آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مکمل غیب کا علم دے دیا ہے، یہ اللہ رب العزت پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اب یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ خود فرما رہی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، سند میں کوئی مقال نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی سکم نہیں سند کے اندر۔ تو غیب جاننے والی ذات کون ہے بھائی؟ ایک اللہ کی۔ ہاں البتہ انبیاء کو بتلا دیا جاتا ہے، جتنا بتلایا جاتا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ عدی بن حاتم کے واقعات حدیث پاک میں مختلف واقعات ملتے ہیں، ان کے سوالات ملتے ہیں، جن میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن پاک کی آیات اتری کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، مذہبی پیشواؤں کو، انہوں نے اللہ کے علاوہ رب مان لیا ہے۔ عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی رب نہیں مانا تھا، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں کہا، ہم تو رب اللہ کو کہتے تھے۔
ان کو تو کبھی ہم نے اپنے احبار و رہبان کو، مذہبی پیشواؤں کو تو کبھی ہم نے رب نہیں کہا۔ فرمایا اچھا یہ بتلاؤ، ایک ہے رب کا لفظ بولنا، یعنی آپ نے جو وضاحت فرمائی، دوسرا ہے کہ رب والے اختیارات ماننا۔ جب رب کے اختیارات مانے تو رب ماننا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال کہتے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تھے تم بھی اس کو حرام کہتے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تم نے حلال و حرام کے پیمانے اللہ کی طرف سے وحی کو نہیں بنایا ہوا تھا، بلکہ تم نے احبار و رہبان کے فیصلوں کو مانا ہوا تھا۔ حلال و حرام کا قانون ان سے لیا کرتے تھے، جب حلال و حرام ان کا مانتے تھے تو رب ماننا اور کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کائنات پر حکمرانی کا حق صرف ایک اللہ کو ہے، عبادت و الوہیت صرف ایک اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ قاعدہ قانون اور ضابطہ صرف ایک اللہ کا چل سکتا ہے اس کائنات میں۔ اگر انسان کے حلال کو حلال سمجھے اور انسان کے حرام کو حرام سمجھے شریعت کے مقابلے میں، تو یہ انسان کو رب ماننا ہوتا ہے، حالانکہ رب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے رب۔ تو اس طرح یہ وفود آپ کے پاس آتے رہے، اور پھر ان وفود میں ایک مرتبہ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ بنو بجیلہ ایک قبیلہ ہے، وہاں کے ایک شخص تھے عبداللہ ابن جریر البجلی، یہ بڑے خوبصورت انسان تھے، اور دیکھنے سے ایسے معلوم ہوتا تھا کانہ ملکن، ایسے لگتا تھا کوئی بادشاہ آ رہا ہے، بڑا ذہین و فتین اور دانا قسم کا انسان۔ اب یہ بھی خبر غیب کا معجزہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس دروازے سے ایک بڑا خوبصورت انسان داخل ہوگا، لمبے قد کاٹ والا، اور دیکھنے سے وہ بادشاہ معلوم ہوگا۔ وہ عبداللہ ابن جریر تو آیا ملاقات کے لیے، جب وہ داخل ہوا اور اس کو یہ پتہ چلا کہ آپ پہلے یہ فرما چکے ہیں، صحابہ کرام یکدم خوش ہو گئے کہ بالکل واقعتاً اسی حیت اور کیفیت کا وہ آدمی داخل ہوا ہے۔ اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ آپ میری آمد سے پہلے بتلا چکے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ آیا تو تھا دیکھنے کے لیے، لیکن اب سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے بنو عزت سے ایک شخص زمام نام کا آدمی، بہت بڑا قیاف تھا، قیافہ شناس۔ عرب کے یہ قیافہ شناس جو ہے نا، کہ 100 سال پہلے کی باتیں اپنے اندازے سے اس طرح بیان کرتے تھے کہ بالکل فٹ بیٹھتی تھی۔ یہ ان میں سے مشہور قیاف تھا۔ اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ آدمی کا چہرہ دیکھ کر یہ ایسی مشین ہے گویا کہ جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بات کرے اور جھوٹ بول رہا ہو تو یہ صرف اساریر وجہ سے چہرے کے علامات اور نقوش کو دیکھ کر بتلا دیتا ہے کہ یہ آدمی سچ نہیں بول رہا۔ ایسا قیاف تھا۔ عرب کے قیاف تو بڑی ان کی لمبی چوڑی داستانیں اور پوری اس پر کتابیں، صحابہ کرام میں ایسی عجیب و غریب شخصیات گزری ہیں۔ وحشی ابن حرب کا نام آپ نے سنا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے، لیکن بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت ان کو دی اور اسلام کے دامن میں آ کر آباد ہوئے، اللہ نے مقام صحابیت سے نوازا۔ اب صحابہ کرام میں جو ترتیب اور درجہ بندی ہے، اس ترتیب اور درجہ بندی کے اعتبار سے نچلے درجے کے صحابی ہیں، لیکن عبید اللہ بن عدی بن الخیار ایک صحابی ہیں، تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ دمشق کے علاقے میں رہ رہے ہیں اور میں وہاں پر گیا ہوا تھا، میں نے کہا ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں، ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کو میں نے ایک آدمی اور ساتھ لیا اور وہاں پر پہنچ گئے، ایک دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ جب سلام دعا ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے بڑے گھور کے دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک۔ کہتے جب توجہ سے دیکھا تو میں نے کہا کہ جیسے شاید پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میری تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تعارفونی، آپ مجھے جانتے ہیں؟ ان کا صبر کرو، بھی اپنا تعارف نہ کروانا، میری بات سن لو۔ کہتے ہیں زندگی میں شاید آپ سے ملاقات تو کبھی نہ ہوئی ہو، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ آج سے 25-30 سال 35 سال پہلے مکہ میں ایک آدمی کے گھر میں مہمان ٹھہرا تھا، عدی بن الخیار اس کا نام تھا، اور صبح اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی۔
اور انہوں نے وہ بچہ میرے حوالے کیا تھا کہ اس کو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا کہ اس کو دایا تک پہنچا دو، مرزیا تک پہنچا دو، تو میں پہنچانے کے لیے گیا تھا، اس کے پاؤں کھلے تھے۔ آج لگتا ہے کہ 30-35 سال بعد یہ وہی پاؤں میرے سامنے ہیں کہ کہیں تو عدی بن الخیار کا بیٹا تو نہیں ہے، عبید اللہ ابن عدی بن الخیار۔ وہ کہتے ہیں میں تو دنگ رہ گیا کہ اتنا بہترین قیافہ کہ صرف پاؤں دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، کہ حضرت اسامہ ابن زید پہ کچھ لوگوں نے تان شروع کر دیا کہ ان کا رنگ سانولا تھا، باپ کا رنگ سفید تھا۔ لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پریشان ہوئے طبعاً، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسامہ ابن زید گویا کہ ایک اعتبار سے آپ کے پوتے بنتے ہیں، زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں نا، زید ابن حارثہ آپ کے متبنہ ہیں، آپ کے لے پالک بیٹے ہیں۔ اب ان پہ تان ہوتا ہے اور آپ پریشان ہیں اس وجہ سے۔ ایک دن آپ بڑے خوش صحابہ کے نام نے کہا، رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں گزر رہا تھا اور یہ دونوں باپ بیٹے لیٹے ہوئے تھے، چہرے پہ انہوں نے چادریں ڈالی ہوئی تھیں، دونوں کے پاؤں کھولے تھے، اور عرب کا ایک مشہور قیاف یہاں سے گزرا، اس نے پاؤں دیکھ کر یہ کہا کہ بعضھا من بعض، یہ پاؤں جو ہیں یہ باپ بیٹے کے پاؤں نظر آتے ہیں، یہ ادھر ایک طرف باپ پڑا ہے دوسری طرف بیٹا پڑا ہے۔ حالانکہ ہم نے نہ پوچھا اور نہ آپ اس قسم کی باتوں پر ویسے یقین رکھا کرتے تھے، لیکن یہ بات جب سامنے آئی تو ایک تائید ہوئی نا، آپ اس وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور صحابہ کرام کے سامنے آپ نے خوشی سے تبصرہ فرمایا۔ یعنی پاؤں دیکھ کر وہ اندازے لگا لیا کرتے تھے، ایسے قیاف لوگ تھے۔ تو یہ زمام جس وقت آیا، اس کو قوم نے کہا دیکھو جی اتنے لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں، آخر آپ بھی اتنے مشہور قیاف ہیں، آپ چلے جائیں اور جا کر بات کر لیں، اگر جھوٹ ہوگا تو آپ کو وہ بھی محسوس ہو جائے گا، اگر سچ ہوگا تو وہ بھی محسوس ہو جائے گا۔ یہ جس وقت زمام گئے اور آپ کی مجلس میں بیٹھے اور جا کر آپ سے بات کی، اور پہلے ہی سب سے پہلا یہ سوال کیا، من خلق السماوات، آپ دیکھو انٹرویو لے رہے ہیں، من خلق السماوات، فرمایا اللہ، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ من خلق الارض، فرمایا اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ ومن نصب الجبال، فرمایا کہ زمین پر پہاڑوں کو کس نے نصب کر رکھا ہے؟ فرمایا اللہ۔ فرمایا اقسمک بالذی خلق السماوات وخلق الارض ونصب الجبال اللہ بعثک، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائی، پہاڑوں کو بھی نصب کیا، کیا اللہ نے تجھے مبعوث کیا اور تجھے نبی بنایا ہے؟ آپ نے نعم، ہاں اسی اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اسی اللہ نے مجھے نبی اور پیغمبر بنایا۔ بس اتنا سوال کرنے کے بعد فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور میں اس طرح کس طرح ہو گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا، آپ کا کوئی جواب غلط نہیں تھا، آپ نے 100% درست ارشاد فرمایا۔ اللہ، چنانچہ یہ مسلمان ہوا تو ان کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ تو مختلف قسم کے وفود آتے رہے، مسلمان ہوتے رہے، اس لیے کہ یہاں الوفود تھا۔ اور اسی تناظر میں یہ سورۃ النصر اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فرمایا جب اللہ کی مدد و نصرت آ گئی اور فتح مکہ ہو گئی، ورأیت الناس، اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ فوج در فوج اسلام کے دامن میں آ کے پناہ لے رہے ہیں۔ جب یہ آیات اتری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، بڑے ذہین صحابی تھے نا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ رونے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو فتح کا ذکر ہے، لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اور میں آگے بھی تو پڑھو نا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ یہ اس قسم کے الفاظ دنیا سے کوچ کرنے والے کے لیے بولے جاتے ہیں، لگتا ہے کہ رسول اللہ کی ہم سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اب وقت قریب آ گیا ہے، رونے لگ گئے۔ اب لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ اب فتح کا یہ ضروری معنی نہیں ہے کہ علاقے فتح ہو گئے،
فتح کا معنی کھل جانا، رکاوٹوں کا دور ہو جانا، ہر قسم کی رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اور اسلام میں یہ خصوصیت ہے کہ جب اس کے سامنے رکاوٹ نہ ہو اور اسلام کو کسی جگہ پر اظہار کا موقع ملنا چاہیے، بس اسلام کو اگر اظہار کا موقع مل جائے تو اس کی تعلیمات خدا کی قسم اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہیں، پھر دنیا میں کوئی قوم اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کی تعلیمات اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے غیروں کی تعلیمات کو اپنے اندر داخل کرنا شروع کر دیا ہے، اپنی تعلیمات ان تک پہنچانا تو دور کی بات۔ اور قرآن نے تو ہر زمانے میں ہر مرض کے اوپر ایک ہاتھ رکھا، اس نبض کے اوپر، اور اس کے مطابق فیصلے دیے، لیکن ہم نے زمانے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کی روایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور جس طرح وہ لوگ ڈیز مناتے ہیں جی، ایام مناتے ہیں، ہم نے کہا ایام منا لو جی۔ جس قسم کا لباس ان کا اس قسم کا لباس ہمارا۔ وہ بھی جھنڈیوں اور چراغاں سے کام چلاتے ہیں، ہم نے بھی جھنڈیوں اور چراغاں سے کام چلایا۔ اور پھر دعوے ہیں عشق رسول کے۔ حالانکہ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ عشق، آپ شاید حیران ہوں گے، عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں لفظ عشق نہیں بولا گیا۔ میری معلومات میں تو نہیں، اگر کسی کے پاس ہو تو بتلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ عشق بولا گیا ہو۔ محبت اور اتباع کا لفظ بولا گیا ہے، عشق کا لفظ نہیں بولا گیا کہیں پر، اس لیے کہ عشق اس میں بعض اوقات ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ وہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جذبات آگے نکل جاتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اپنے عقل کو حاضر رکھ کر آپ سے محبت بھی کرنی ہے اور آپ کی اتباع بھی کرنی ہے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ فارسی کا مقولہ ہے نا کہ با خدا دیوانہ شو و با محمد ہوشیار باش، کہ جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو بے شک دیوانے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ تعظیم کی حدود سے آگے نکل جاؤ بے شک، اس لیے کہ جتنی حد درجے کی بھی تعظیم کرو گے اللہ رب العزت کے حق کے سامنے وہ تمہاری تعظیم چھوٹی ہوگی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کا معاملہ آئے تو ہوشیار ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ، کہیں ایسی تعظیم نہ کر بیٹھو کہ جس تعظیم کی وجہ سے آپ کو مقام نبوت اور رسالت سے نکال کر مقام الوہیت تک نہ پہنچا دو۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اس لیے لفظ عشق آپ کے لیے نہیں بولا گیا۔ عشق تو انہوں نے بھی کیا تھا، ان زنان مصر نے، وہ عشق ہی تھا نا، قرآن اس کو جو بیان کرتا واضح طور پہ وہاں پر وہ عشق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا جب فریفتہ ہو گئی تو تانے ملنے لگے کہ دیکھو جی اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے اس کا ابھی تک دیدار نہیں کیا، اس کو دیکھا نہیں، جب دیکھو گی تو پھر میں تمہارا حال پوچھوں گی۔ آتت کل واحدۃ منہن سکینا، سب کو اس نے چھریاں پکڑا دیں، اور جب حضرت قالت اخرج الیہن، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ نکلو ان کے سامنے۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے دیکھا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اپنے حواس کھو بیٹھی اس عشق کی وجہ سے، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اب دیکھو حواس کھو بیٹھی، اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائیں، یوسف علیہ السلام کی نبوت کو اوپر ایمان نہیں لائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو محبت کرنے والے جو تھے انہوں نے پہلے ایمان کی قبول کیا، پھر اس کے بعد اپنی گردنیں بھی کٹوائیں۔ اللہ، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غیروں سے لینا شروع کر دیا، ان کو ہم نے معیار بنانا شروع کر دیا۔ مثلا قرآن پاک کی ایک معجزے کے طور پہ، قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ آج کل زمانہ، موجودہ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے قرآن نے ایک لفظ بولا ہے، اور جب اس موجودہ زمانے کی تطبیق کے ساتھ اس کا معنی کرتے ہیں تو انسان بڑا حیران ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے لفظ بولتا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفہ، صاحبہما فی الدنیا معروفہ۔ اور مزید تشریح میں اگر چلے جاؤ تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ انی
اريد الہجرۃ والجہاد وابتغی الاجر من اللہ تعالی، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں مدینے میں، ارادہ یہ ہے کہ یہاں ہجرت کر کے آ جاؤں گا، یہیں آپ کے پاس ٹھہروں گا، آپ حکم کریں گے میں جہاد میں جاؤں گا، اور اس سے میری غرض اللہ رب العزت سے اجر کو حاصل کرنا ہے، ابتغی الاجر من اللہ ہے۔ فرمایا کہ حل من والدیک احد حی، فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا بل کلاہما، یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ فرمایا تبتغی الاجر من اللہ تعالی، اللہ رب العزت سے اجر ہی چاہتے ہو نا، اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ فرمایا ارجع الیہما واحسن صحبتہما، فرمایا لوٹ جاؤ ان کی طرف، اور عام طور پر یہاں معنی کر دیا جاتا ان سے حسن سلوک کرو، لیکن یہ قرآن اور یہ حدیث ہے، یہ شریعت اسلامیہ ہے، ہر زمانے کی مرضوں کو سمجھا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے ہر زمانے کی مرضوں کو، اس لیے الفاظ بھی ایسے بولے کہ اپنے والدین کو خود جا کر اچھی کمپنی دو، یہ صحبت کا لفظ ہے، اپنے والدین کو اچھی کمپنی دو، اولڈ روم میں داخل نہ کرواؤ کہ تم دیکھو کہ ہم جی والدین کا حق اس طریقے سے ادا کرتے ہیں، دیکھو جی والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور تھوکتے بھی ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، لہذا ان کو اولڈ روم میں داخل کرواؤ اور وہاں جا کر ان کو جمع کروا دو، وہ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، دیکھو جی ماہانہ ہم وظیفہ بھی دیتے ہیں، ہم اس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پر واک کرنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہیں، اچھے بستر بنائے ہوئے ہیں اور نوکر رکھے ہوئے ہیں اور یہ اور وہ ہے، اور ہم تہواروں کے موقع پر جا کر ان کو پھول بھی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، والدین کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا، والدین بوڑھے ہو جائیں تو خود ان کو اپنی کمپنی فراہم کرو۔ یہ قرآن نے کس انداز میں، اب لفظ اور بھی تو بولا جا سکتا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، بر کا لفظ بولا جاتا، لیکن لفظ صحبت بولا ہے، یہ ایک اشارہ دے دیا ہے، پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں سمجھے، یہ لفظ صحبت اس لیے بولا گیا ہے کہ تم اپنے والدین کو خود اپنا ماحول فراہم کرو، خود ان کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں جذبہ جہاد اتنا چڑھا ہوا تھا کہ والدین بوڑھے ہونے کے باوجود ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اب میں اچھا روتے ہوئے چھوڑ کے آ گئے، اضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ ان کو جا کر ہنساؤ جس طرح ان کو رلا کے آئے ہو۔ اللہ، یعنی والدین کو خود وقت دو، ان کے دائیں بائیں رہو، ان کے حالات سے آگاہ رہو، ان کی خوراک ان کے مزاج کے مطابق ہو، ان کا بستر ان کے مزاج کے مطابق ہو، ان کا رہن سہن ان کے مزاج کے مطابق ہو، ان کے معمولات کو دیکھ کر اپنے آپ کو تبدیل کرو، اس کے مطابق چلو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن ہم نے کہا نہیں جی، مغرب والوں نے اولڈ روم بنائے ہیں، چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اب لاہور میں بھی اولڈ روم بن چکے ہیں کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہاں جا کر جمع کروا دیں، کراچی میں بن چکے ہیں، اور این جی اوز اس پر زور لگا رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ کہیں اسلامی معاشرہ یہاں پر اپنے نہ لگے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔